سلام دوستو، مڈل ایسٹ میٹرز کے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں شوزب عسکری۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر عارف آزاد صاحب۔ ڈاکٹر عارف آزاد صاحب مصنف ہیں، پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہیں، ٹریولر ہیں اور سال ہر سال سے صاحب مطالعے ہیں۔ کولونیلزم، ڈی کولونائزیشن، مغربی استعمار، مشرق وسطیٰ اور افریقیائی ممالک کی آزادی، یہ آپ کی دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ آپ کی تحریریں باقاعدگی سے ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں شائع ہوتی ہیں۔ گزشتہ سال آپ کی تحریر کا مجموعہ تھنکر، ڈریمرز اینڈ ڈوئرز کے نام سے شائع ہوا تھا اور بہت سارے اہل علم اس کی تعریف کر چکے ہیں۔ مغربی استعمار کے خلاف انٹلیکچوئل بیٹل لڑنے والے فرانس فینن اور ایڈورڈ سعید کی شخصیات آپ کی پسندیدہ شخصیات میں ہیں۔ ڈاکٹر عارف صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی مجھے بلانے کا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر شور مچا ہوا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت وسیع موضوع سے بات شروع کریں، ہم آج اسی اسپیسیفک واقعے سے بات شروع کرتے ہیں کہ غزہ کی جنگ بندی ہو گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ 3 مختلف مراحل میں یہ عمل درآمد ہوگا۔ 19 جنوری سے جنگ ختم ہو جائے گی اور مختلف مراحل میں امن واپس لایا جائے گا۔ یہ 7 اکتوبر کا حملہ اور یہ 15 مہینے کی مارا ماری، جس کے نتیجے میں ایران کا خاصا نقصان ہوا، حزب اللہ کا بہت نقصان ہوا، حماس تو یوں سمجھیے ایک قسم سے ختم ہو گئی، غزہ ملیہ میٹ ہو گیا۔ 50,000 کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو مارے جا چکے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے، شاید 1.5 سے 2 لاکھ لوگ ہیں جو مارے جا چکے ہیں یا جو معذور ہیں عمر بھر کے لیے۔ کیا حاصل اصول ہے اس سارے واقعے کا؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے ہمیں 7 اکتوبر سے تھوڑا پہلے بھی جانا جی پڑے گا۔ یہ ایک تو اس کا اسرائیلی پالیٹکس کا آؤٹ کم ہے نا، یہ جو سارا ہو رہا ہے، کیونکہ بنجامین نتنیاہو 1995 سے یا اس سے تھوڑا پہلے وہ جو ہے اسرائیلی پالیٹکس کو انہوں نے یہ 15-20 سال میں بالکل ریکاسٹ کر دیا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں سارے ان کے پارٹنرز فار رائٹ کے ہیں، انہوں نے ڈسکورس اس میں چینج کر دیا ہے، اور اسرائیل کے اندر جو اینٹی وار گروپس تھے یا جیسے لیبر پارٹی تھی، وہ ایک قسم کی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو 7 اکتوبر کو ہوا، اس کے لیے نظریاتی اور سیاسی اساس تو وہ بنجامین نتنیاہو نے بنا دی تھی، اور وہ کوئی ایسے، اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کے جو سارے اسرائیلی لیڈر تھے ان کے لیے پیس واز امپورٹنٹ اور سیکیورٹی بعد میں آتی تھی۔ فار بنجامین نتنیاہو سیکیورٹی انہوں نے پہلے ڈال دی، انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں ہوگی تو ہم پیس کی بات نہیں کریں گے۔ اور جب آپ کی ساری پالیٹکس سیکیورٹی اورینٹیڈ ہو، اور پھر یہ جو سارا اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا کیا رول ہوگا۔ اور وہ بنجامین نتنیاہو، اور انہوں نے ایک بڑا گریٹر پلان فار اسرائیل رول ان دا ریجن، اس پہ ان کا ہے فوکس۔ یہ ابراہم ایکارڈز اور وہ جو چیزیں ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ تو اس میں پھر 7 اکتوبر ہوا، اور پھر انہوں نے اس موقع کو یوز کیا، اور ان کا کوئی سیز فائر کا پہلے بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، ہاسٹیج کو واپس لینے کی کوئی اتنی جلدی نہیں تھی حالانکہ اسرائیل میں۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ ان کے عزائم اس سے بڑے تھے، اور وہ کسی حد تک وہ اچیو ہو گئے ہیں کہ حزب اللہ کو بھی نیوٹرلائز کر دیا ایز پارٹ آف دیٹ پلان۔ اچھا، سیریا کو بھی ریکاسٹ کر دیا ہے ٹو اسرائیلز لانگ ٹرم ایمز۔ تو یہ پھر سیز فائر
اب جو ہوئی ہے اٹ از ٹو لیٹ. اور یہ میرا خیال ہے بالکل اس کی اسرائیلی مطلب ٹائمنگز اور جو ان کے لارجر لائک ریجنل انٹرسٹس ہیں اس کے بالکل عین مطابق ہے, اور اس کی ٹائمنگ انہوں نے ڈٹرمن کی ہے. پوری دنیا شور مچاتی رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جن شرائط پر ابھی جنگ بندی ہوئی ہے یہ تو جولائی 2024 میں یہی تجویز آ چکی تھی, اور یہ انہی شرائط کے ساتھ اس وقت گفتگو ہو رہی تھی اور اسرائیل نے ان کو اس وقت مسترد کیا تھا. ہاں مطلب دیکھیں نا, یہ تو بڑی سمپل چیز تھی. اسرائیل کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے ہاسٹیجز لیں اور سیز فائر کریں. یہ تو بہت بہت پرانا ڈیمانڈ ہے, اس پہ لوگ بھی باہر آئے. لیکن میرا خیال ہے جو اسرائیل کے اسٹریٹجک ایمز تھے وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اس قسم کی وہ چیزیں آتی رہی ہیں پچھلے 7 اکتوبر کے بعد سے. لیکن ان کا ایک مطلب بڑا پلان تھا کہ اس فلسطین کے سارے مسئلے کو ختم کیا جائے, ایتھنک کلینزنگ کی جائے اور ان لوگوں کو بھی باہر نکالا جائے. ایک سٹیج پہ یہ بات ہو گئی کہ مطلب دنیا ان کو لے لے, کچھ لوگ کچھ ایجپٹ چلے جائیں, کچھ ایسی چیز ہو, تو ہم یہ بالکل مسئلہ جو ہے اس یعنی غزہ کی آبادی کو بالکل ختم کر دیا. بالکل. اور اب دیکھیں نا انہوں نے بالکل اس کی لائف یہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل اور سوشل اور ہر حوالے سے ہر اس کی بیسز بالکل ڈسٹروائے کر دی ہے نا. تو اس پہ تو اب ان کو پتہ نہیں بلڈ کرنے میں کتنا عرصہ ہو رہا ہے. اور یہی لیبنان میں ہوتا ہے. جیسے 2000 میں جب ایک دفعہ اسرائیل نے اٹیک کیا تو میرے خیال ہے وہاں پرائم منسٹر تھے اس وقت فواد سینیورا. جی جی جی. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی کہ لیبنان میں چونکہ ہم اسرائیل کے کمپیٹیٹرز ہیں تو 10-15-20 سال بعد جب ہم اپنے آپ کو بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر آ کے ایک دفعہ بومبنگ ہو جاتی ہے, اور اگلے 20-25 سال ہم اسی کام میں لگے رہتے ہیں, تعمیر نو میں. تو ایک وہ بڑا اس لحاظ سے ایک لحاظ سے کمپٹیشن بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ لیبنان انہوں نے بالکل ریکاسٹ کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے, نئے صدر بھی بن گئے ہیں نیو, اور اس پہ مطلب حزب اللہ کا خاصا انفلوئنس حسن نصر اللہ مارے جا چکے ہیں. جی جی, اور بالکل. تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا تھا. اس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں بہت دیر سے آئی ہے, اتنی زیادہ لوگ مرے. اور لانسٹ کے فگرز تو بہت زیادہ ہیں. یہ جو پبلک ہیلتھ کا میگزین ہے تو انہوں نے تو بہت زیادہ فگرز بتائے ہیں جو کچھ کوٹ کیے جا رہے ہیں. تو کیا اندازے ہیں؟ میں آئی کانٹ سے, لیکن میرا خیال ہے جو 40-50 ہزار کوئی بتایا جا رہا ہے جو میری بات, انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہے, آلموسٹ ڈبل. اور اس کا تو کوئی اس قسم کا حساب کتاب نہیں ہے نا. لہو کا سراغ انہوں نے نہیں چھوڑا جو لوگ مارے. اور آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے جو اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجک مقاصد تھے وہ کافی حد تک پورے کر لی. جی, مجھے یاد ہے کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس کا مکمل خاتمہ, فوجی شکست, بزور طاقت اپنے تمام یرغمالیوں کی رہائی, حزب اللہ کا مکمل خاتمہ. اسی طرح جس طرح ہم حماس کو ختم کریں گے تو نہ تو وہ حماس کو بالکل اسی طرح ختم کر سکے جس طرح کسی چیز کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے, اور نہ ہی حزب اللہ کو اس طرح ختم کر چکے جس طرح کسی ایک چیز کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ کمپرومائز اس وقت کیوں ہے عالمی سطح پر؟ ایسے کیا ٹرمپ کی آمد نے یا جو پبلک اوپینین ہے اس نے, کیا وجہ ہے کہ نہیں دیکھیں مطلب خاصی حد تک انہوں نے کنٹرول تو کر لیا ہے. حزب اللہ وغیرہ اس قسم کی فورس نہیں رہی. اور میرا خیال ہے وہ جو ان کو لیبنان اس کا بارڈر کا خطرہ تھا نا کہ وہاں سے چیزیں ہوں, اور کیونکہ جو اپنی میں کچھ عرصہ لیبنان میں رہا ہوں تو وہاں یہ مطلب حزب اللہ کی جو مطلب کریڈیبلٹی ایز اے نیشنل ڈیفنس فورس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی.
اور پھر مطلب سیریا میں انوالومنٹ کی وجہ سے ان کی جو مطلب ملٹری کیپیبلٹیز بھی بہت زیادہ امپروو ہو گئی تھیں. تو انہوں نے کیونکہ یہ جب انہوں نے ایکشن شروع کیا حماس کے خلاف تو عموماً یہی تھا کہ وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ لیبنان کو کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کا لانگ ٹرم پلان یہی تھا کہ اب اگر اتنا کچھ ہم نے کر لیا ہے تو ایک ہی گو میں وہ سارے اپنے دشمنوں ایمز بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک وہ ویسے انہوں نے اس کا انفلوئنس تو کم ہو گیا ہے لیکن نیشنل لبریشن یا مطلب ریزسٹنس کی اپنی پوٹینشیل رہتی ہے موجود. جب تک اگر ایسے حالات رہیں گے تو کسی نہ کسی صورت میں وہ ہوں گی. لیکن ایک لحاظ سے جیسے مطلب پوری دنیا یا مسلم ورلڈ ان کے ساتھ مطلب الائن کرتی تھی ایز اے سمبل آف مطلب ریزسٹنس پرٹیکولرلی حزب اللہ کے ساتھ, تو وہ میرا خیال ہے خاصا کم ہوگا. دوسرا آپ نے مطلب ٹائمنگ کی بات کی, یہ بالکل ٹرمپ کی آمد سے اس کا ہو سکتا ہے تعلق, اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایمز بھی اچیو کر لیے ہیں اس سے پہلے سارے. تو مطلب اسرائیلی مطلب ویو پوائنٹ سے اٹس آلسو میک سینس کہ دے شوڈ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس لمحے پہ. بالکل ٹھیک. اور پھر انٹرنیشنل پریشرز بھی اتنا رہا ہے, وہ تو انہوں نے کوئی اتنا اس کا خیال نہیں کیا 7 دسمبر سے, لیکن میرا خیال ہے ان کے اپنے ایمز خاصی حد تک وہ پورے ہو گئے ہیں, اور اب اٹ میک سینس فار اسرائیل ٹو انٹر انٹو سیز فائر نیگوسیشنز. ٹھیک. ایلان پاپے, پروفیسر ایلان پاپے معروف اسرائیلی تاریخ دان ہیں. چند دن پہلے انہوں نے الجزیرہ پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی آئیڈیالوجی جو بظاہر انتہا پسند ہو اور جو دنیا کی تعبیر کرتی ہو اپنے الہام یا انتہا پسند نظریات پر, وہ ایک خاص وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ مثال دے رہے تھے نازیزم کی, فیشزم کی اور اس طرح کی باتیں کہ مطلب نازیزم تو بنیادی طور پر حیاتیاتی یا بایولوجیکل سپریئرٹی کا, جس کے لیے وہ اپنے سائنٹیفک جو ہے وہ نتائج یا اپنے دلائل دیتے ہیں. تو ایلان پاپے کا یہ کہنا ہے کہ جیسے نازیزم اپنے عروج پر بہت بروٹل, بہت ظالم ہو گیا تھا, اور وہ وقت تھا اس کے خاتمے کا, کیونکہ دنیا کو احساس ہو گیا تھا اور ساری دنیا اس نقطے پر متفق ہو گئی تھی کہ اب اس موذی کا سر کچل دینا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صہیونیت زائنزم جو ہے وہ شاید اپنے آخری فیز میں ہے, اور آخری فیز میں ہی اس طرح کے نظریات کسی بھی طرح کی کنسیڈریشن کو نہیں دیکھتے, اور وہ کر گزرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ وقت ہوتا ہے ان کے خاتمے کا. تو ان کے نزدیک اسرائیل بطور صہیونی ریاست آخری وقت گزار رہا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آئی بین گریٹ ایڈمائرر آف ایلان پاپے, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی آپ نام دے لیں, میرا خیال ہے یہ کوئی لاسٹ سٹیجز والی بات سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے. وہ اس لیے ہے کہ اسرائیل نے وہ مطلب پوری دنیا کو اپنے ساتھ کر لیا ہے ایک لحاظ سے اس مطلب پروجیکٹ پہ. مطلب ہے اس ساری جنگ کے دوران انہوں نے جس قسم کی سینسرشپ امپوز کی ہے کیمپسز سے لے کے پولیٹیشنز تک, میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ایک لحاظ سے اس کو مطلب نارملائز کر لیا ہے, اس کی نا اس اسکیل پر کلنگ کو نہیں کلنگ کو بھی, اور اپنی آئیڈیالوجی کہ آپ اسرائیل کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, یہ اینٹی سیمیٹزم ہوگا, آپ اس کے کسی ایکشنز کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور ریسٹ آف دا ورلڈ جو بہت بڑے حصے ہیں, خاص کر یورپ وغیرہ تو ان کے پیچھے تھا بالکل. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ملک جن کا اپنا ایکسپیرینس اس قسم کا رہا ہے, پرٹیکولرلی ساؤتھ افریقہ, وہ اپوزیشن میں بہت آگے تھا, اور اب آئرلینڈ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے. آئرلینڈ بھی, لیکن یہ دیکھیں نا 8-10 ملک ہیں جو ووکل ہیں, ادروائز تو
یس آئی مین ریسٹ آف دا ورلڈ نے خاصی حد تک اسرائیل کہ مطلب نیریٹو کو انہوں نے امپوز بھی کیا ہے، اور مطلب کسی حد تک تو جو جیسے پیپے کہہ رہے ہیں آئی ہوپ آئی مین دس از دا کیس، لیکن یہ پچھلے 10-15 مہینوں میں جو ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جو اسرائیلی نیریٹو ان اسٹریٹجک افیئرس میں بھی ایک انٹلیکچوئل لیول پہ بھی دے ہیو بین ایبل ٹو کنٹرول، اور اب تو گراؤنڈ پہ بھی ایسا ہو گیا ہے نا کہ ریجنل آرکیٹیکچر دے ہیو چینجڈ ٹو دیئر اسپیسیفک. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اسرائیلی معاشرے کا جائزہ لیں، مثلاً یہ کہ کل خبر تھی، بہت سارے مطلب میں DW کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ چلے میں نے وہاں پڑھا کہ 200 سے زائد اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کیا ہے، اور پچھلے 15 مہینے میں کوئی 5 سے 7 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر دیگر ممالک میں منتقل ہو گئے ہیں، اور ایک برین ڈرین والی جو بات ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور محسوس نہیں کرتے. 15,000 دفعہ سائرن بجائے گئے ہیں، اور یہ فگر 2-3 مہینے پرانا ہے اسرائیل میں جنگ کے دوران. تو لوگوں میں نفسیاتی خوف بہت بڑھ گیا ہے، اور اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ اسرائیل وہ واحد خطہ ہے جہاں دنیا میں یہودی آ کر امن سے رہ سکتے ہیں. تو یہ جان جے شیمر نے کہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اب اسرائیل وہ واحد جگہ ہے جہاں یہودی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے. تو یہ جو داخلی سطح پر اسرائیلی معاشرے میں جو اس طرح شکست و ریخت کا عمل ہے، کیا یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے یا یہ زیادہ فائدہ ہے کہ پچھلے 15 مہینے میں اسرائیلی ریاست نے بڑے طاقتور ممالک خاص طور پر یورپ اور امریکہ ان کو اپنا ہم نوا بنائے رکھا؟ یہ جو تضاد ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تضاد دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وار کے اپنے امپیکٹس ہوتے ہیں جی، اور اس کے پاپولیشن پہ بھی ہوتے ہیں، اس کے پالیٹکس پہ بھی ہوتے ہیں. وار فٹیگ ہوتی ہے، وار اکانومی. تو اس میں آپ کی پاپولیشن میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو یہ چاہیں، جو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی بھی. اس میں اینٹی وار بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں لبرل ایلیمنٹس بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ تو مطلب ضرور جائیں گے، وچ از نیچرل. اور میرے خیال ہے لانگ ٹرم بھی شاید اس کا بہت زیادہ امپیکٹ اسی طرح ہوگا. لیکن اتنا زیادہ امپیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو اسرائیل کی اکنامک پروگریس انڈر نتنیاہو بہت زیادہ ہوئی ہے. انہوں نے بہت زیادہ خوشحال ملک ہو گیا ہے، اکنامک، سائنٹیفک اور ہر فیلڈ میں وہ آگے ہیں، اور پراسپیرٹی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ہوگا، اور خاص کر جو مطلب ریجنل ایکٹرز ہیں انہوں نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ سمجھو یہ 1960s والی بات نہیں ہے کہ نیشنل لبریشن کے پورا عرب ورلڈ PLO کے پیچھے کھڑا ہے، اور ایک تو مطلب کولڈ وار کی وجہ سے، اور ایک نیشنل لبریشنز جو اسٹرگلز تھیں اس وقت ان کی بہت زیادہ ہے، لیجیٹمیسی تھی. تو PLO نے بھی کمپرومائز کر لیا تھا اوسلو ایکورڈ، بالکل. اور اب بھی جو مطلب فتح والے ہیں وہ بالکل ایک حصے پہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کا ہی کام کر رہے ہیں، وہ خود فلسطینی یہ کہتے ہیں انفورسر آف اسرائیلی سیکیورٹی پالیسی. اور یہ جو سارا جو بلڈ شیڈ اور یہ جو حماس اور غازہ میں انہوں نے کیا، مجھے نہیں یاد کہ فتح نے کوئی بہت زیادہ اس پہ مطلب سٹانس لیا ریزسٹنس دکھائی ہو. ہاں میرا خیال ہے کچھ تو انہوں نے وہ ڈپلومیٹکلی تو ہے، لیکن دیٹ شوز کہ فتح بھی بالکل ایک قسم کی اس کے بھی نیشنل انڈیپینڈنس کے
کریڈینشلز نہیں رہے. وہ تو صرف مطلب انفورسر کر رہے ہیں، ایک اسٹرپ آف پیلسٹائن کو مینیج کر رہے ہیں انڈر دا سپرویژن آف اسرائیلی گورنمنٹ. اور جس قسم کی چیک پوسٹس وغیرہ بنی ہیں ان کی بھی کوئی سوورنٹی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ایڈورڈ سعید اس اوزلو ایکارڈ کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور جو انہوں نے باتیں کہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں وقت کے ساتھ. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی میرا خیال ہے لانگ ٹرم تو چیزیں مجھے لگ رہا ہے اسرائیل کے حق میں ہی ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک طرف دنیا مریخ پہ جا رہی ہے اور مطلب جو مٹیریلسٹک ترقی ہے وہ اپنی عروج پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف یہ سارے لوگ جو اس مٹیریلسٹک ترقی کے پیچھے ہیں، جو بنیادی طور پر سائنٹیفک ترقی ہے، وہ آئیڈیولوجیکلی میں ان لوگوں کی بات کروں جو دنیا کو چلا رہے ہیں، مغربی جو ورلڈ ہے، امریکن ورلڈ آرڈر. عجیب بات ہے، وہ کرسچن ہوں یا ایونجلیکل ہوں، وہ جو زائنزم ہے، بہت سارے یہودی خود اس کے خلاف ہے. یہ ہمیں مطلب اس وقت دنیا پر جو ایک الہامی نظریہ اگر رول کر رہا ہے تو وہ تو صہیونیت ہے. دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ پر متحد ہے. القاعدہ، داعش، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے معاشرے میں زائنزم کی گنجائش کیسے پیدا ہو گئی؟ نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک قسم کا مطلب ٹرانسپلانٹڈ قسم کا نیشنلزم تھا نا یہ، کہ بہت سے لوگ آئے اور سیٹلر کالونی بن گئی، اور انہوں نے پھر مطلب لینڈ کو بائی ڈگریز ایک انچ کو انہوں نے جو ہے گریب کیا ہے. تو مطلب اس لحاظ سے اور پھر ان کا ہمیشہ یہ مطلب نیریٹو رہا ہے کہ ہم یعنی اس خطے میں مطلب ویسٹرن ویلیوز کے دعوے دار ہیں. میں اپنا سوال مزید واضح کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی. وہ یہ کہ اعلانیہ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ آئی ایم زائنسٹ اینڈ آئی واز کیوریس کہ ویدر اے کرسچن کین بی اے زائنسٹ. تو مائی فادر ٹولڈ می، انہوں نے کہا کہ آپ کرسچن رہ کر بھی زائنسٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ بات ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں 1980 کی دہائی میں بھی، 1990 کی دہائی میں بھی. اور اب جب اسرائیل غزہ میں ہزاروں عورتیں بچے مار رہے ہیں، مطلب اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم زائنسٹ ہیں. میں اعلانیہ یہ کہتا ہوں. اور اسرائیلی جو ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں الجزیرہ پر یا بی بی سی پر، وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم زائنسٹ ہیں. ان کے سائنسدان، ان کے ایکڈیمکس وغیرہ وغیرہ. اور زائنزم جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ چونکہ تورات، زبور، انجیل کی تعلیمات کے مطابق یہ خطہ یہودیوں کا ہے، اس لیے اب یہ یہودیوں کو ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جغرافیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. تو ہم قرآن پاک کی جو بھی تشریحات لوگ لے کر ہتھیار اٹھاتے ہیں، ہم انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، مغرب انہیں دہشت گرد کہتا ہے. اور مسلم ورلڈ میں کون ہے جو اس طرح کی کسی بات کی حمایت کرتا ہے جو الہامی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سپیریئر ہیں یا جنگ کریں گے تو جیت جائیں گے؟ تو اگر القاعدہ، داعش وغیرہ دہشت گرد ہیں اور جس ڈیفینیشن پر یہ دہشت گرد ہیں، میں نہیں اسی ڈیفینیشن پر صہیونیت، دہشت گردی کے تمام مطلوبہ جو ہیں ان پر پورا اترتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مغربی ممالک جو دنیا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور جو الہام پر مبنی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے پر متحد ہیں، وہ خود دوسری طرف ایک فریق ہیں جب بات اسرائیل کی آتی ہے یا صہیونیت کی آتی ہے. نہیں، اس کا میرا خیال ہے اس کے جو روٹس ہیں، اسرائیل جو بنا وہ برٹش امپیریلزم میں نہیں بنا ہے نا، بیلفور ڈیکلیریشن. جی. اور مطلب ایک سٹیج پہ یہ بھی پلان تھا کہ اسرائیل کو یوگینڈا میں بھی جگہ دی جائے.
ہاں یہ بالکل کوئی ایسا نہیں تھا کہ مطلب یہیں تو بہت سے آپشنز مطلب کنویس کیے گئے نا. کیوں یورپ سے یہودیوں کو نکال باہر کرنے کے جذبات زائونزم کے بھی ہیں، نازیزم کے بھی ہیں. اس لیے تو لوگ بعض کہتے ہیں کہ نازیزم اور زائونزم نے ایک موقع پر، یعنی دونوں میں اتفاق رائے تھا. ایک یہ کہتا تھا کہ یہودیوں کو یورپ چھوڑ دینا چاہیے، دوسرا بھی یہ کہتا تھا کہ یہودیوں کو یورپ چھوڑ دینا چاہیے. تو کیوں یورپین یہودیوں کے خلاف یورپ میں اتنا یہ جذبات کیوں تھے؟ نہیں دیکھیں، یورپ میں اینٹی سیمیٹزم تو بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ رہا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی مطلب یہودیوں کی پرسیکیوشن بھی بڑی ہوئی. بالکل ان کو پروفیشنز میں نہیں انٹر ہونے دیتے تھے. پھر انہوں نے مطلب بزنس میں گئے اور وہ بڑا مطلب ٹرانس نیشنل قسم کا بزنس. اور پھر انہوں نے امپائرز کو بھی جو ہے فائنینس کیا. اور یہ سبھی نازیزم تو ایک ایکسٹریم فارم تھی نا کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے ایز اے ریس. اس سے پہلے وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ایگزسٹ کرتے رہے، لیکن یہ پہلا ان کے جو خلاف ایکسٹرمینیشن کا ایک تھا پلان. تو اس کے بعد جو اس کے خلاف مطلب ریولوشن ہوئی پورے یورپ میں، کیونکہ وہ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار، اینٹی ہٹلر اور وہ جو سارے الائنسز بنے، تو اس نے بھی مطلب ریوولٹ ایک قسم کی بڑی انٹلیکچوئل مطلب ریولوشن تھی اس ایکٹ کے ساتھ. اور ایک قسم کا یورپ کا گلٹ بھی تھا یہودیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا. جی کہ ہم نے بہت زیادہ مطلب زیادتی کی ہے اور اور ہسٹوریکلی ہوتی رہی ہے. اور پھر ان کی اپنی موومنٹس بھی زایر نے تھیوڈار ہرزل وغیرہ نے ایک مطلب نیشنلزم یا آپ جوئش جو مطلب کانشیسنیس ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اور تو یہ مطلب ملے جلے تھے. اور مطلب یورپین کنٹریز نے فیل کیا کہ وہ خود جو ہے اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے اور وہ سویلائزڈ بنتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو. تو ایک تو وہ میرے خیال ہے گلٹ کا تھا، اس کو انہوں نے اسویج کیا. اور پھر جو علاقے ان کے اپنے تھے وہاں جا کے بسانا شروع کیا. اور تو کمپنسیشن تھی دوسری، ہاں ان وے کمپنسیشن تھی. اچھا دوسرا میرے خیال ہے پیلسٹینین نیشنلزم یا نیشنل کانشس بھی بہت زیادہ ویک تھی. کوئی ان کی بھی مطلب لیڈرشپ نہیں تھی. اور یہ مطلب یورپین جو سیٹلر تھے یہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے اس میں نالج میں، سپورٹ میں، فائنینس میں. اور پھر ان کے تعلقات انٹرنیشنل بہت زیادہ تھے اور پورا ورلڈ آرڈر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر چونکہ جی تو اس طرح ان کا جو سیٹلر کلونیلزم لائک ٹوک ہولڈ. تو اس کے بعد سے تو انہوں نے ہر چیز مطلب نگیٹ کی ہے کہ یہاں مطلب پیلسٹینین نہیں تھے، ہم نے آ کے کپٹس بنائے اور ادرز. جو بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مطلب پیلسٹینین وہاں رہتے تھے اور وہ ان کو انہوں نے باقاعدہ ایکسپیل کیا. یس. اچھا دوسری بات جو ہے ٹیررزمس کی ہے. اس پہ اقبال احمد صاحب نے ایک بڑا اچھے یعنی ایسے لکھا ٹیررزم دیئرز اینڈ آرس. آپ مطلب اسرائیلی اسٹیٹ بھی جس طرح بنی ہے وہ ان کے بالکل ٹیررسٹک میتھڈس تھے. بالکل وہ مانتے بھی ہیں، وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں. ہاں تو وہ تھے. اب یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے ٹیررزم دا وے دے آر ٹریٹڈ بائی دا ویسٹ، وہ اس میں ڈسکرپنسی ہے کہ وہ ایک طرح سے ایکویٹ نہیں کیے جا رہے. اور اس کی ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ
آپ دیکھیں نا اسرائیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپین آؤٹ پوسٹ ہے وہاں ہاں ہماری. یورو میوزک شو میں بھی اسرائیل ہاں، ہوتا ہے اور ہاں، یورو فٹ بال کپ میں بھی ہوتا ہے. بالکل دیکھیں نا وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ مطلب یورو ویژن کا بھی حصہ ہے. اچھا وہ جو فٹ بال بھی ہوتا ہے اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ ہماری سویلائزیشن ہاں دس از ایکسٹینشن آف. تو اٹ فارمز ایک اوپینین ہوتی ہے نا لوگوں کی. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے اپنے ہی بندے ہیں کہیں ادھر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے ارد گرد اسلامک حکومتیں ہیں جو بالکل ان کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. اور اسرائیل کا بھی یہی پروپیگنڈا ہے نا. تو حالانکہ اسرائیل تو بہت زیادہ پاورفل ہے. ایون 48 میں انہوں نے پورا مڈل ایسٹ والے اکٹھے ہو گئے ان کو بھی ڈیفیٹ کیا. 67 پھر 71. تو ان کی ملٹری پاور کوئی ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل بہت زیادہ کمزور ہے. اسرائیل تو کبھی بھی نہیں رہا. اس کو سپورٹ رہی ہے امریکن سپورٹ رہی ہے اور وہ خود بھی. تو ایون اوزلو ایکارڈ کے بعد بھی پیلسٹینین کو کچھ نہیں ملا. تو اب تو بالکل ہی یہ غازہ والے سارے ریفیوجیز تھے. اب یہ بالکل لاسٹ قسم کی یہ جو ٹیل اینڈ تھا اس ایشو کا وہ بھی انہوں نے وہ پوری کوشش کی ہے کہ ایتھنک کلینزنگ ٹائپ ہو جائے اور بالکل یہ جو سارا مسئلہ ہے اس کو اس طرح ختم کیا جائے تھرو وائلنس. لیکن یہ ہے کہ جو ایک لوگوں کی ڈگنیٹی نیشنل کانشیسنیس نیشنل کلچر کو تو آپ اس طرح ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. اس کی آئی ڈونٹ نو اس کی کیا شکل بنے گی. ہمارے پاس تاریخ انسانی میں ایسی بٹ رائٹ ناؤ اسرائیل سیمز ٹو ہیو دا اپر ہینڈ اینڈ دے سیم ٹو. ہمارے پاس تاریخ انسانی میں ایسی مثال ایک آسٹریلیا ہے کہ ویسٹرن سیٹلر گئے ہیں اور وہاں جو مقامی باشندے ہیں ان کا وجود بھی ختم کر دیا. 4-6 مہینے پہلے آسٹریلیا میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا کیونکہ نیوزی لینڈ نے دریاؤں جنگلوں پہاڑوں پر وہ جو مقامی کیا کہتے ہیں ماماؤ قبیلہ یا جو بھی ان کے رائٹس تسلیم کیے ہیں. برطانیہ نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے ود منی اور کہا ہے کہ آپ کی لینگویج کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو نیوزی لینڈ نے ان کو برابر کا حق دے دیا ہے جو انڈیجنس پاپولیشن ہے. آسٹریلیا میں اسی طرح ریفرینڈم ہوا جو کہ غالباً 90% سے زائد لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں انڈیجنس لوگوں کو کسی کی طریقے کے بھی کوئی حقوق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ملیا میٹ ہو گئے. اسی طرح ہمیں خود امریکہ میں ریڈ انڈینز کا خاتمہ کر کے ہی یہ سیٹلر معاشرہ ہے امریکی پھر نیچے سارا برازیل سے لے کر چلی تک جو بھی ہے لاطینی امریکہ وہاں پر بھی ایسا ہے کہ وہ 90% بر اعظم لاطینی امریکہ اسپینش باقی 10% وہ برازیلین لوگ ہیں. تو ایسا تو دیکھا ہے ہم نے مغربی استعمار کی طرف سے کہ کولونیلزم کے ساتھ ساتھ جہاں وہ سیٹلرز بن کے گئے وہاں انہوں نے مقامی آبادیوں کو ختم کر دیا. کیا فرق ہے؟ کیوں فلسطینی ختم نہیں ہو سکتے جبکہ امریکیائی ریڈ انڈینز ختم ہو گئے ہیں؟ کوئی نیشنل اسپرٹ نہیں ہے, کوئی موومنٹ نہیں. دیکھیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی اسلام مذہب اور خطہ نا ہاں یہ سارے مطلب ہاں تو یہ سارے یہ ایک ہی کلچر ہے نا مسلم کلچر اور ادر. وہاں آپ دیکھیں مطلب ریڈ انڈینز ہوں یا یس ایبوریجنیز ادھر ہوں آسٹریلیا میں یا موری ادھر ہوں جیسے نیوزی لینڈ میں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہیں اوور ویلم کیے نا سیٹلرز کلونیل نے مسلسل ہجرت نقل ہوتی رہی. ہجرت کرتی رہی. بہت سی انہوں نے ان کے بچے اٹھا لیے ادھر ادھر لے کے گئے ان کی کلچر کو تباہ کیا اور ان کی جو لینڈ ہے ان سے کھو کے لوگوں کو مزید سیٹل کیا. تو وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوور ویلمنگ جو سپیریئر پاور نے اپنے آپ کو امپوز کیا
اور اس میں اور کیا ریزنز ہیں میرے خیال ہے دیکھنی پڑیں گی. تو میں یہ کہوں گا کہ پیلسٹائن کے حوالے سے تو یہ پوری ریجنل کلچر بھی ہے نا, مسلم کلچر ہے, پھر پھر پیلسٹینین قبلہ اول جو ایک ہاں قبلہ اول, تو اس میں بہت ساری میرے خیال ہے مطلب ریزسٹنس کی نا جان ہے اس میں, اور میرے خیال ہے اسی وجہ سے لوگ لڑتے ہیں, لینڈ, پھر ریلیجن, ہولی سائٹس, پھر آپ کی آئیڈینٹی. اچھا, پھر ریجنل سپورٹ بھی رہی ہے پیلسٹائن کو بہت عرصے تک. اور اگر اب تو لوگوں کا پوچھا جائے تو لوگ تو اب بھی ان کے ہاں تو لوگ تو اب بھی ہیں, تو یہ میرے خیال ہے کوز لائیو تو رہے گی. اب یہ مطلب انٹرنل لیڈرشپ کیسے اس کو لے کے چلے گی اس سیز فائر کے بعد اور پوسٹ غازہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو واچ کہ ہاؤ تھنگس پین آؤٹ. جی بالکل. ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ ایک نسل پرست ریاست تھی, خاتمہ ہوا. جب تک خاتمہ نہیں ہوا تب تک یورپ اور امریکہ سفید فام نسل پرست حکومت کا حامی تھا. نیلسن منڈیلا ان کے نزدیک ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھے. ہم نے دیکھا کینیا میں اسی طرح گوروں کے مکان تھے اور ان کی کوٹھیاں تھیں اور بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے, اور وہ کینیا آزاد ہوا اور پھر یہ سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں سے گئے. زمبابوے, روڈیشیا, وہ اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ممالک. پھر جہاں امریکہ بطور طاقت پہنچا, ویتنام, کوئی 2 دہائیوں تک جنگ جاری رہی. پھر ہم نے دیکھا کہ سائیگون سے وہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک کے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا. 15 اگست 2021 طالبان کابل شہر پر قبضہ کر چکے ہیں اور امریکہ ابھی تک کابل سے نکلا نہیں ہے. اور پھر جب آخری جہاز ان کا اڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ان کے کولابریٹر تھے وہ جہاز کے پروں اور ٹائروں سے چپکے ہوئے ہیں. تو سائیگون سے امریکی افواج کا انخلا یا کابل سے امریکی افواج کا انخلا کوئی قابل فخر چیز امریکی فوج یا امریکی معاشرے کے لیے نہیں ہے. وہ پنک فلائیڈ کہتا ہے یہ اس کے ساتھ پیرس مورگن کے ایک شو میں کہ مجھے اب لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا جیسے سائیگون سے امریکن ایمبیسی سے لوگ ریسکیو ہوئے تھے یا جیسے کابل سے لوگ بھاگے ہیں, تل اویو اور بیت المقدس سے بھی یورپین سیٹلرز جو پچھلے 80 سال سے رہ رہے ہیں وہ یا تو خود یا تو وہ یہ کہیں گے کہ وی آر سوری, وی ور رانگ, وی میڈ اے ٹیریبل مسٹیک, وی آر لیونگ دس لینڈ فار دا پیپل جو یہاں کے رہائشی ہیں, اور ہم اپنے اپنے معاشروں میں واپس جا رہے ہیں. اور اگر وہ ایسے نہیں جائیں گے تو وہ ایسے جائیں گے جیسے سائیگون سے یا کابل سے امریکی فوج رخصت ہوئی تھی. نہیں دیکھیں, امریکہ جب ویتنام میں گیا یا افغانستان میں تو لانگ ٹرم ان کا کوئی ٹھہرنے کا نہیں تھا نا کوئی, اور اینٹی وار موومنٹ بھی امریکہ میں مطلب ویتنام کے خلاف بھی خاصی تھی اور افغانستان کے خلاف بھی وائسز تھیں. تو وہ ایک لحاظ سے کوئی مطلب ان کا ٹھہرنے کا تو مجھے نہیں لگتا لانگ ٹرم کوئی ایسا پلان تھا. لیکن وہ کہتے ہیں وین دیر از ہیٹ ان دا کچن, تو انہوں نے پھر ایگزٹ کیا اور فوراً. اسرائیل کا تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ایک آئیڈیالوجیکل پروجیکٹ ہے اور ایک ایکسپینشن کا بھی پروگرام ہے جس پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ابھی پچھلے ہفتے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم سعودی عرب کے مکہ مدینہ تک آئیں گے. بالکل. یس, ایسپریشنل تو میں پنک فلوئڈ کے ساتھ ایک لحاظ سے کروں گا کہ آئی ایم دیئر اینڈ کہ مطلب پتہ نہیں شاید کسی سٹیج پہ ہو, بٹ مطلب رائٹ ناؤ جس قسم کا پروجیکٹ ہے, اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسرائیل ہیز بین ایبل ٹو اسٹیمپ اٹس مطلب اتھارٹی, ایکسپینڈ اٹس بارڈر, and has been able to reconfigure the region to its own strategic aims. Through power. Yes, I mean through power, through international support, through ideological, project, or I mean through, control and, yes, I mean suppression of international opinion as well.
تو میرا خیال ہے ریزسٹنس موومنٹ کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے، اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جب مطلب نیشنل لبریشنز موومنٹ 60-70s والے حالات نہیں رہے، جب یہ مطلب وائلنس واز جسٹیفائڈ، اور مطلب باہر سے آرمز بھی آ جاتے تھے، اور ٹریننگ بھی ریجنل ہوتی تھی، تو ایسے تو حالات نہیں رہے۔ اب پیلسٹینین مطلب ریزسٹنس کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، جو یہ بات بہت مطلب دلچسپ ہوگی کہ کیسے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں گوئنگ فارورڈ۔ کیا ایران مشرق وسطیٰ میں جو ایک واحد ملک کے طور پر اب رہ گیا ہے، ورنہ شام بھی تھا پہلے، ایران بطور ملک فلسطین کی تحریک آزادی کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں میرے خیال ہے کھڑے تو رہیں گے، لیکن اس طرح جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سپورٹ نیٹ ورکس اور مطلب جن کے تھرو ایران کو جو خاص کر اخباروں میں آتا ہے کہ حزب اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، حوثیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں حزب اللہ تو اب میرا خیال ہے کچھ عرصے تک تو ہمیں شاید یہ پتہ نہ چلے کہ ان کا کیا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے وہ کوائٹ ہی رہیں گے بہت عرصہ، کیونکہ انہیں بہت ری بلڈ کریں گے اپنی ری بلڈ ان کو کرنا ہے، کیونکہ ایک طرح تو ان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ، ان کے بیسز، ان کی ہر چیز، ان کی سپلائی لائنز وغیرہ کٹ ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور دے ول ہیو ٹو ری تھنک، اور اس میں بڑا عرصہ لگے گا۔ ایز فار ایران تو میرا خیال ہے ایران بھی، اب آپ دیکھیں نا سیریا میں ایران ہیز کوئٹ اٹس رول، وہاں کوئی انہوں نے اسائٹ نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ انہیں بھی اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ ریجنل سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے ایران کو بھی بہت ساری چیزیں ری تھنک کرنا پڑیں گی نا ریجنل کانٹیکسٹ میں، کہ اپنے ریجن، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے کر کے، عراق وغیرہ ابھی بھی ہے، اور تو مطلب ہے میرا خیال ہے ایران کی بھی کیپیسٹی اب لمیٹیڈ ہے فار سم ٹائم ٹو کم، مطلب ہے اس کے بعد مطلب کیا ہوگا، کیا یہ سوچتے ہیں، جس قسم کی اسٹریٹجیز ہوں گی تو اس کے مقابلے میں آؤٹ کم ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے ابھی بہت ساری ری تھنکنگ ہر ایکٹرز کی ہوگی، ہر بندہ مطلب ری کیلیبریٹ کرے گا اپنی اسٹریٹجی، لیکن مطلب اس سے افیکٹ پڑے گا کہ مطلب ریزسٹنس موومنٹ، اور یہ کیسے اپنا لاہ عمل اختیار کریں گی۔ میرا خیال ہے بہت سا فرق پڑے گا ابھی، 4-5 سال تو بالکل ایک قسم کی ری کیلیبریشن انہوں نے ہر ایک ایکٹرز نے کرنی ہے۔ جو اس موضوع پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو پچھلے 15 مہینے میں ایران کے ساتھ ہوا ہے، اور جو ایکسس آف ریزسٹنس ان کی ٹوٹی ہے، خاص طور پر یہ شام بشار الاسد کے خاتمے کے بعد، اب ایران کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے نیوکلیر ویپن کی طرف جائے، اور جہاں تک ایرانی نیوکلیر پروگرام ہے تو وہ، میں اگین جان شیمر کو ہی کوٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 1 ہفتہ 2 ہفتے یہ سب بکواس ہے، ایران کو ایک ایٹم بم بنا کر اور اس کے وہ ڈلیوری کے مینز پریپیئر کرنے میں 12 سے 15 مہینے اس طرح چاہیے کہ وہ فوکس ہو کے اسی پہ کام کریں۔ تو کیا ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے بعد فلسطینیوں کے لیے کوئی فیصلہ کن مدد کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس کا لنک بہت بڑا ہوگا کہ انٹرنلی پیلسٹینین ریزسٹنس کی کیا اس کے، ٹھیک ہے، وہ اچھا اس کی موٹیویشن کیا ہوگی، اندر سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں یا نہیں، مطلب جو اسرائیل نے 15 مہینوں یا اس سے زیادہ کیا، اس سے تو نہیں لگتا، انہیں بہت سا وقت لگے گا۔ تو
اگر ایران اسٹرانگ بھی ہو جائے, ان کے پاس بہت بڑا مطلب نیوکلیئر آرسنل بھی ہو, آئی مین جس کو بلڈ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اسرائیل نے بڑی ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے. جی ہاں. تو سپوز کریں کہ اگر وہ ہو بھی جائے تو پھر آئی مین مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. میرا خیال ہے ایران کی پہلی کنسیڈریشن تو یہی ہوگی کہ اپنی جو گورنمنٹ ہے, اپنا سوشل آرڈر ہے, اور اس کو پریزرو کریں, کوئی فردر سینکشن سے نہ ہو, کیونکہ یہ چیزیں ایک لحاظ سے بڑی ڈی اسٹیبلائزنگ بھی ہو سکتی ہیں کہ اپوزیشن کھڑی ہو ود دا سپورٹ آف دا ویسٹرن پاورز. تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہیں کہ ڈومیسٹک جو ڈسکنٹینٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, پھر ریجن کے لحاظ سے اپنی فارن پالیسی کیسے چلاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ساری چیزیں آر اپ ان دا ایئر, اور مطلب یہ میرے خیال اگلے کچھ سالوں میں اس کا پتہ چلے گا کہ کیا. بٹ رائٹ ناؤ یس شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن از کہ میرا نہیں خیال کہ مطلب ایران ابھی اس کرنٹ مومنٹ پہ کچھ کر سکتا ہے یا بہت زیادہ کرے گا. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ مطلب پیلسٹینین مطلب ریزسٹنس بھی ابھی مطلب بالکل ڈس ارے میں ہے, اور بالکل کوئی انہیں نا کوئی ان کا لانگ ٹرم یعنی کیا ہوگا, یعنی لاہے عمل, وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. کیا ہم دنیا میں وہ سرد جنگ کا زمانہ اور بائی پولر ورلڈ دوبارہ سے ہوتا ہوا دیکھیں گے, بہیمانہ کہ چین اس قدر ترقی کر جائے گا معاشی اور فوجی اعتبار سے کہ اسے یہ کہا جا سکے کہ وہ سافٹ پاور میں امریکہ کی ہم پلہ ہے؟ مثلاً کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے چائنیز ڈپلومیسی کی کئی کامیاب مثالیں دیکھی ہیں, اور اس کے برعکس وہ جتنی بھی کامیاب مثالیں تھیں چائنیز ڈپلومیسی کی, وہ ساری کی ساری براہ راست امریکی مفادات پر ذکر تھی. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ چین کا ایسا گلوبل رائز ہوگا کہ وہ مشرق وسطیٰ یا افریقہ, مثلا فرانس جس کے پاس افریقہ کے بہت سارے ممالک میں فرینڈلی ریجیمز تھیں, ان تمام فرینڈلی ریجیمز کا خاتمہ ہوا ہے. فرانس سے کانیں واپس لی گئی ہیں, فرانس کی کمپنیز کو وہاں سے نکالا گیا ہے. وہ یہ کیا نام ہے اس کا, مالی, سینیگال, جبوتی, موزمبیق, یہ ویسٹرن افریقہ اور سینٹرل افریقہ کے بہت سارے ممالک جہاں فرانسیسی کولونائزیشن کی باقیات ابھی ایگزسٹ کرتی تھیں, وہاں نوجوان لڑکوں نے جو فوج میں ہیں, کیپٹن, کرنل, ان لوگوں نے تختے الٹے ہیں اور فرانس کو وہاں سے نکالا ہے, اور اس کو ریپلیس کر رہا ہے روس. مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور سعودی کی جو 12-15 سال کا اختلاف تھا, یہ امبیسی جلانے کے بعد اور شیخ نمر کو قتل کرنے کے بعد, اس کے درمیان بھی جو صلح صفائی اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں وہ چائنا نے بریک کروائے ہیں. اور حماس اور الفتح کے درمیان جو ریکانسلیشن کی گفتگو ہو رہی ہے اس کو بھی چائنا وہ میڈیٹ کر رہا ہے. کیا اگلے چند سالوں میں پاکستان, ایران, چین, روس ایک کاؤنٹر کوارڈ بنا کر تو امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں, چائنا ہیز آلویز بین اے سافٹ پاور نا, تو اگر چائنا کی ایکسپینشن بہت زیادہ بھی ہے تو دے آر ویری کیئرفل کہ ملیٹریلی وہ انوالو نہ ہوں. آئی مین کسی ایسے مسئلے میں نہ پڑیں جہاں ان کو کچھ کمٹ کرنا پڑے, اپارٹ فرام ساؤتھ چائنا سی جہاں وہاں ان کے ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے اور وہ وہاں لڑنے پر بھی تیار ہے. وہ ایک قسم کا ان کا ہے کہ اس پہ جو ہے ریڈ لائنز ہیں ان کی. باقی میرے خیال چائنا از ویری فلیکسیبل, وہ اس قسم کی امپیریل پاور نہیں ہے کہ
وہ اس کو ٹیک آن کرے امریکہ کو. ایک اسی آپ کی بات کی مثال یہ ہے کہ چائنیز آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ دا ڈیل آف ٹک ٹاک ود ایلن مسک. ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اگر امریکہ اس کو خریدنا چاہتا ہے. ہاں تو وہ تو بہت زیادہ ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک، دیکھیں نا اب تو پورا ویسٹ ان کے خلاف رے ہو گیا ہے نا، یورپ، امریکہ، اور ہر جگہ سے یہ بات آ رہی ہے کہ چائنا کو کنٹرول کریں. اور اب آبویسلی چائنا کے بھی خاصے انٹرسٹس ہیں افریقہ میں اور ہر جگہ. انہوں نے جیسے افریقن لیڈرز کو بھی 1-2 دفعہ بلایا. اب آئی مین ساؤتھ امریکہ میں بھی ان کی انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں. تو میرے خیال ہے چائنا اکنامک پاور تو ضرور رہے گا. اور وہ یعنی چائنا اتنا بڑا ملک ہے کہ ان کو اپنی امپلائمنٹ لائک 100% رکھنے کے لیے اور اتنے لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے انہیں کانسٹنٹ اکنامک ایکسپینشن چاہیے. اور مارکیٹس بندے بھیجیں وہاں سے پیسے لائیں. اور ادرز ایک تو ان کے ڈومیسٹک ہے نا. اور آئی مین دوسری بات یہ کہ چائنا دیکھیں ساری ویسٹرن پاورز فریگمنٹ ہو گئی ہیں. ایک وہ چائنا کے بڑے انٹرسٹنگ اسکالر ہیں، میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، چائنا پہ بہت کام کیا، مارک ایلون نے. تو جو مارک ایلون ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کام اس پہ کیا کہ ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر ہو گیا. فریگمنٹیشن ہوئی. تو یہ مطلب چائنا کی فریگمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ ہاؤ اٹ ہیز اسٹیڈ ایز اے پولیٹیکل یونٹ. تو وہ یہی ہے کہ مطلب ڈومیسٹکلی ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کس طرح مطلب اسٹرکچرز اس کو امپروو کرنا ہے، لوگوں کو یعنی امپلائمنٹ اور ایسی چیزیں. اچھا مین ٹیکنالوجی میں وہ پہلے پیچھے تھے ڈیورنگ دس ہول پیریڈ. اب تو خاصا زیادہ ہے، کیونکہ وہ مارک ایلون کی ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ یس آئی مین سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں یس آئی مین چائنا لیگڈ بیہائنڈ یورپ، لیکن مطلب پولیٹیکل یونٹی سم اور ادرز انہوں نے رکھی. اور اس کا وہ جو سارا ایگریکلچر اور بیوروکریٹک فیوڈل اسکالر سسٹم تھا سم اور ادر، اس نے امپائرس کو مینٹین کر لیا نا. تو مطلب مجھے نہیں لگتا چائنا ول ٹیک آن امریکہ. کوئی میرے خیال ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے چائنیز. آئی مین دوسری بات یہ ہے کہ چائنا از سویلائزیشنل اسٹیٹ نا. ان کا ایک اپنا کیریکٹر ہوتا ہے سویلائزیشنل اسٹیٹ کا. وہ بہت لانگ ٹرم چیزوں کو سوچتے ہیں. اور وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ جس طرح دیکھیں نا، رشیا واز اے سپورٹر آف آئی مین نیشنل لبریشن موومنٹ. تو انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے افریقہ اور ایشیائی ممالک کو، افریقہ، کیوبا وغیرہ کو فیڈ کرتے رہے. لیکن مطلب چائنا کا تو کوئی ایسا نہیں ارادہ نہیں ہے. وہ تو بالکل بزنس لائک ہے نا. تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ چائنا یہ سمجھ بہت بڑی پاور کے طور پہ رہے گا. یہ مطلب جتنا بھی ویسٹرن پریشر ہو ایز اے سویلائزیشنل اسٹیٹ اور ادرز، انہوں نے آئی ایم شیور یس پریٹی ورکڈ آؤٹ سسٹم کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے. بعض جگہوں پہ اسرٹ کریں گے، بعض پہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو وہ میرے خیال ہے بڑا ایک جو چائنیز مائنڈ سیٹ از ویری انٹرسٹنگ. آئی ڈونٹ تھنک کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ مستقبل قریب نہیں، مستقبل دور میں چائنا از ایبل ٹو ریپلیس امریکہ ایز گلوبل ہیجمون؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا دوسری آپ نے رشیا کی بات کی. رشیا بھی کوئی میرا خیال ہے وہ بھی امریکہ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا اس میں تھوڑی بہت
جو چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلاً اب آپ دیکھیں، مطلب یورپ اور امریکہ کی خاصی ٹینشن رہتی ہے مطلب ٹریڈ کے مسئلوں پہ. مثلاً ایلون مسک جو ہے اس کا اپنا اسٹار لنک پروجیکٹ ہے. جی. اچھا، یورپ اپنا بھی بنانا چاہتا ہے. تو اب مطلب ایک وجہ تو وہ یورپین پالیٹکس میں اس لیے انٹروین کر رہا ہے کہ جو کوئی حکومتیں اس کے خلاف ہو سکتی ہیں ان کو ذرا وہ جو ہے دبا لے اپنے اس وجہ سے. تو یس آئی مین یورپ اور اس میں بعض ٹریڈ ایشوز پہ ہو سکتی ہیں. تو آئیڈیالوجیکلی تو وہ ویسے ایک ہی ہیں. تو وہ تھوڑا سا اس میں ہوتی ہے ٹینشنز ان کے اور ان کے دوران. لیکن یوکرین کے وار پہ تو انہوں نے ساری امریکن ہی پوزیشن لی ہے، ایون جرمنی. تو کوئی، کیونکہ یورپ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ فورن پالیسی ہم اپنی بنائیں گے، انہوں نے فورن پالیسی چیف بھی بنایا ہوا ہے. تو لیکن وہ میرا خیال ہے بہت سے آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل ایشوز پہ کوئی ان کا اختلاف نہیں ہے. صرف یہ چھوٹے موٹے ٹریڈ ریلیشنز پہ اور وہ بھی کوئی مسئلہ اس پہ ایلن مسک کی وجہ سے ہے کہ اس کے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایلن مسک پہ کہ مطلب اسپیس پروگرام پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اور ہمارا اپنا ہو. تو اس پہ تھوڑی سی ٹینشن ہے. اسی وجہ سے یہ ساری انٹرونشنز اس کی اس میں مطلب جرمن پالیٹکس میں یا یو کے میں پالیٹکس میں اور حالانکہ وہ اٹیلینز کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہاں فار رائٹ حکومت ہے اور انہوں نے اس کو ٹھیکہ بھی دے دیا ہے کچھ بلین کا اسپیس وغیرہ میں. اور وہ یورپین جو اسٹار لنک کا کاؤنٹر پروگرام ہے اس کا شاید حصہ بھی نہ بنے. تو ان اے وے یہ میرے خیال ہے بگ بزنس کی اب گیم ہاؤ دے ول کنٹرول سم کی ٹیکنالوجیز. اور یہ ایک خاص قسم کا جس کو آئی مین یارس وینوفاکس کہہ رہا ہے کہ کلاؤڈ کیپٹلزم. اور یہ آئی مین ٹیکنو فیوڈلز ہیں یہ جو سارے بڑے ہاؤسز، فیس بک، ایلن مسک، ایکس، کنٹرول جیسے یارس ویروفاکس یونان کے وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں اور اب وہ خاصا جو ہے آلٹرنیٹیو پالیٹکس پہ کام کرتے ہیں اور وہ انٹلیکچوئل ہیں. بالکل. وہ آئی مین بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور آئی مین یورپ میں انہوں نے ایک اپنی مطلب پولیٹیکل آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہے اور الیکشنز میں اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کرتے ہیں. تو آئی مین از ویری انفلوئنشیل انٹلیکچولی اس میں یعنی یوتھ میں بھی. اور جو لیفٹ کی سوشل موومنٹس ہیں یا سوشل ڈیموکریٹک موومنٹس ہیں خاص طور پہ یورپ میں وہ بہت زیادہ معروف. جی یورپ میں. اور یہ ڈاکٹر صاحب چند چیزیں نا پچھلے 50-60 سالوں میں پہلی دفعہ ہوئی. مثلاً یہ کہ جاپان کے آئین کے آرٹیکل 9 کے مطابق جاپان کبھی جنگ نہیں لڑے گا. جنگ فوج سے لڑی جاتی ہے، جاپان فوج بھی نہیں رکھتا. جاپان نے پچھلے سال اعلان کیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ فوج رکھیں گے بلکہ اگلے 5 سالوں میں جاپان کے دفاعی بجٹ میں 600% اضافہ کیا جائے گا تاکہ جاپان امریکہ اور چین کے بعد تیسری بڑی طاقت ہو فوجی حوالے سے. 1945-46 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. سن 70 میں حافظ الاسد کی حکومت آئی اور 2024 دسمبر-نومبر میں 50 سے بھی زیادہ سالوں کے بعد باسزم کا خاتمہ ہوا. یعنی جمال عبد الناصر اور مائیکل افلاق ان لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا، وہ آئیڈیا اپنی آپ موت مر گیا دمشق میں. اور ساؤتھ کوریا میں مارشل لا لگانے کی بات چیت ہوئی. نارتھ کوریا نے 1952 کے بعد پہلی دفعہ اپنی فوج کورین پیننسولا سے نکال کر ادھر ادھر بھیجی ہے. تو یوکرین اور روس کی جنگ کے درمیان اب تک 3000
شمالی کوریا کے فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، اور وہ گرفتار ہونے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیں۔ نارتھ کوریا نے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اس قدر لانگ رینج تیار کر لی ہیں کہ وہ امریکہ کی ریاست ہوائی کو بآسانی ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا جو ایک کولڈ وار کے بعد 9/11 تک جو ایک اکنامک کوآپریشن یا وہ فرانسس فوکویاما کے نزدیک اینڈ آف ہسٹری ہونے جا رہا تھا، وہ ایک دم سے ہم اسی طرح کے حالات میں واپس جا رہے ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کے حالات تھے؟ ابھی یہ کچھ لگ رہا ہے کہ حالات ادھر ہی جا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں جرمنی نے بھی اپنی فوج بڑھائی ہے بالکل۔ اچھا جاپان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو پریویسلی پیسفسٹ کنٹریز تھے وہ مطلب ملٹرزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جاپان اور جرمنی اگر فوج کی طرف جا رہے ہیں تو یہ گھبرانے کی بات ہے۔ بالکل گھبرانے کی بات ہے، اور یہ ان کو پش کیا جا رہا ہے۔ ہاں، حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں، حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایون یو کے میں بھی سٹارمر جب آیا ہے، جب سے حکومت، تو یہ کنسرویٹیو ان کو کانسٹنٹلی پش کر رہے ہیں کہ آپ ملٹری بجٹ بڑھائیں۔ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں بڑھانا چاہیے، لیکن وہ پین یورپین لیول کے بعد، پین یورپین لیول پہ آفٹر یوکرین دیر از اے سینس کہ آپ اس کو بجٹ بڑھائیں، اور ہم روس، چائنا، ادھر ادھر اگین تھریٹس کی پرسیپشنز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے نا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے، یہ کیا بات ہے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں؟ ہاں، تو ایک تو اس میں ٹرمپ کا بھی بڑا رول ہے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بہت کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں، اور حالانکہ یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر بنا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کا مینوفیکچرر، گارنٹور اور وہ امریکہ ہے، انفورسر، بالکل انفورسر اس کا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی کہا کہ اگر یہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے تو اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہ تو سارا آرڈر انہوں نے امریکن ڈائریکٹڈ آرڈر ہے نا، جس کے اندر یہ رہتے رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس کو ٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ سارے انٹرنیشنل آرڈر کا؟ تو ایک تو بڑا کویسچن اس حوالے سے یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ جو ڈیفنس اسپینڈنگ، چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نیٹو کو فنڈ نہیں کرے گا، آپ اپنے ڈیفنس بجٹ بڑھائیں، اور یس یو ایکٹ لائک رسپانسبل ایڈلٹس اور ادرس۔ تو ایک تو اس وجہ سے بجٹ بڑھ رہے ہیں۔ پھر جاپان کی اسپیسیفک وہاں بھی اس ریجن میں ٹینشنز آر بینگ اسٹوکڈ۔ چین اور جاپان سینکوکو آئی لینڈ پر بالکل جھگڑے، تو وہ پھر وہاں بھی ہو رہا ہے۔ یس تائیوان ایک اور فلیش پوائنٹ بالکل ہے، کیونکہ وہاں بھی ملٹرزم اور ڈیفنس اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے آؤٹ لک تو اٹ از ناٹ لکنگ گڈ، اٹ لکس بلیک، کہ جس طرح وہ تیاریاں ہو رہی ہیں ہر ملک جنگ کے لیے، پرائم بیٹھا ہے کہ ایسا ہی بالکل یہ کوئی اور ایسی صورتحال میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، جیسے فرسٹ ورلڈ وار کہاں سے شروع ہوئی تھی، کسی کو کوئی خبر بھی نہیں تھا کہ سارایوو میں ایک بندہ ہو اس کو شوٹ کرے گا، کسی کی نظر تو نہیں تھی۔ فلیش پوائنٹس آپ ایک بہت بڑا ماحول بنا دیتے ہیں نا، ملٹرزم پرو وار، تو اس میں پسٹل کہیں سے بھی فائر ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ایسی انہونیاں ایسا نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں میں نہیں ہوئی۔ ہم نے قاسم سلیمانی
ایک عجیب سی بات ہے نا کہ امریکہ ایک ساورن ملک کے تقریباً فوجی جرنل کو ایک اور ساورن ملک میں ڈرون سے مار رہا ہے، اور امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے اس کو مار دیا اور ہمیں اس پر فخر ہے. اور پھر وہ جس نے مارا ہے اس پر پچھلے چند مہینوں میں 2 دفعہ وہ جو گولی ٹرمپ کے کان کو چھو کر گزری ہے وہ اس کو مارنے کے لیے تھی، اور پھر 2 دفعہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو اور امریکی عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام تر تفتیش کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف قتل میں ایرانی ریاست اور ایرانی لوگ ملوث ہیں، وہ بندے پکڑے بھی گئے ہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں آپ نے اس کی سلیمانی کی بات کی، یہ میرے خیال ہے کولڈ وار کے بعد نیشنل بارڈرز اور نیشنل ساورنٹیز وغیرہ بہت زیادہ پیپر پہ ہی رہ گئی ہے. اور جس طرح وارز کے تھرو مطلب ریجیمز چینج ہوئی ہیں اس میں وہ پوری دنیا پیٹتی رہی کہ یو این سے آپ سینکشنز لیں، آپ اگر جا رہے ہیں تو کسی نے نہیں سنا. تو یہ سارا انٹرنیشنل آرڈرز اور یہ جو لبرل ہیومن رائٹس کی پش ہے اس وجہ سے یہ مطلب سارا کانسیپٹ ہی اس کا نیشنل باؤنڈریز کا دا مائٹ از رائٹ، اور یہ سارا ایک بلاک اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر آپ ایک ملک میں مطلب ریجیم چینج کرتے ہیں، مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نو فلائی زونز بن جاتے ہیں. اس طرح وہ پورا علاقے کی ڈویژن اور پارٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ان وے یہ سمجھ فینون نے یہی کہا تھا کہ کلونیل جو آرڈر ہے اس طرح پرپیچویٹ کرے گا کہ ادھر مطلب ڈیفنس پیکٹ آپ کر لیں گے ان ملکوں کو جکڑ لیں گے خاص قسم کے سسٹم میں، آپ مائنورٹیز کے بہانے جا کے وہاں کریں گے، آپ سینکشنز لگائیں گے، آپ انویسٹمنٹ وڈرا کر لیں گے. تو ان اے وے وہ کچھ چیزیں ایسے بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے گئی ہیں، جس طرح مطلب ریجیم چینجز ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ، عراق میں یا ایون فار دیٹ میٹر ان سیریا اور ادر. سیریا میں تو امریکہ واز ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ تھرو پراکسیز، لیکن عراق میں تو وہ ڈائریکٹ گئے ہیں، لیبیا اور ادر. تو یہ میرے خیال ہے وی آر ان اے ویری ڈینجرس ٹائم اینڈ انسرٹن ٹیریٹری. ظاہر ہے یہ ساری گفتگو عالمی امور پر تھی، لیکن بیٹھے تو ہم پاکستان میں. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان جس طرح کی داخلی سیاسی تضاد کا شکار ہے، اور وہ اب بالکل بڑا واضح آبویس ہے، شروع سے ہی تھا لیکن ڈھکا چھپا تھا. اب موبائل کے زمانے میں ہر چیز. کس طرف دیکھتے ہیں یہ ملک اور معاشرہ؟ نہیں جیسا پاکستان کے حالات تو بہت زیادہ دگرگوں جی دگرگوں ہیں، اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ حالات اس طرح نہیں چل سکتے. جس طور پہ چلائے جا رہے ہیں معاملات، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں گوئنگ فارورڈ ہمیں کرنی چاہیے. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پولیٹیکل ایجنسیز ایکسرسائز کرنی چاہیے. ان کا ایک ہر پارٹی کا ملک کے بارے میں ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہو، اس میں لوگ شامل ہوں، لوگوں کو آپ شامل کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو آرگنائز کریں ہر لیول پہ، اور ان کی پولیٹیکل ایجوکیشن کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کو بنانی چاہیے. اور دیکھیں نا اب ہمارے 3-4 بارڈرز ہیں وہ بالکل انفلیمڈ ہیں سارے، بالکل. کچھ چائنا کے 10-15 بارڈرز ہیں، اور ہر ملک سے کوئی تھوڑی بہت اس کی رہتی ہے، لیکن ٹریڈ اس نے نہیں رکنے دی. ہم ایسے ہیں کہ ہم ٹریڈ بھی روک رہے ہیں
اور کوئی ہمارا بارڈر جو ہے سیف نہیں ہے اب. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ملک میں ایجوکیشن مطلب اس پہ ہر کوئی بات ہو رہی ہے، اور سائنٹیفک ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ. ہماری سائنٹیفک ایجوکیشن کا لیول بہت کم ہے. سوشل سائنسز کا تو ہے ہی. آپ دیکھیں پاکستان سے نکلنے والے انٹرنیشنل ریپیوٹ کے اسکالرز بہت کم ہیں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں ہیں بہت سارے ہیں. تو سوشل سائنسز اچھی ہونے کی وجہ سے، اور وہ بالکل گلوبل لیول کا اسکالرشپ ہے. سائنس میں بھی یہی ہے. انڈیا چاند پہ اپنی انڈیجنس سائنس سے گیا ہے نا ابھی. چندریان بالکل. ہاں، وہ سارے ان کے لوکل گریجویٹس، کوئی باہر سے نہیں تھا. تو یہ چیزیں. تیسری، یہ جو ایلیٹس وغیرہ پاکستان کا ہے، یہ اٹ از ناٹ دا ایلیٹ جس کو کوئی یہ فکر ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے بعد لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان کی خوشنودی سے انہوں نے حکومت کرنی ہے. جو باہر کے یعنی پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، ان کو ایک چیز سمجھ ہے کہ عوام کو انہوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، ورنہ ان کی اپنی لیجیٹمیسی ختم ہو جائے گی. اب یہ جو پاکستان کا ایلیٹ ہے بالکل ایکسٹریکٹیو ہے نا. وہ انسٹیٹیوشنل ایلیٹس ہوں جیسے ہر چیز پہ قبضہ ہے. فیوڈل ایلیٹس ہوں تو ان کا ہر چیز پہ قبضہ ہے. یہ مطلب بیوروکریسی ملک قرضوں میں ہے ابھی بھی. تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس کی وجہ سے جو پاکستان کی پوسٹ کلونیل اسٹیٹ کے ایشوز ہیں. تو مطلب اس میں بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں ہے، ایکوالٹی نہیں ہے. ریسورسز بالکل چند ہینڈز میں ہے. اور جیسے وہ کتاب آئی تھی وائی نیشنز فیل، جب آپ اکنامکلی انکلوسیو نہیں بناتے اور پولیٹیکلی انکلوسیو نہیں بناتے تو وہ نیشنز فیل ہو جاتی ہیں. اور پاکستان دا لکس لائک دا کلاسک کیس کہ اگر ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہ دی تو وی آر ہیڈڈ دیٹ وے. اینڈ the sooner we take heed of this warning, the better it is for us. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف آزاد صاحب. تھینک یو ویری مچ.